اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم 2 سٹوریز پڑھیں گے، ایک رسول اللہ کے بارے میں اور ایک امام حسن کے بارے میں، تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ پہلے ہم رسول اللہ کی سٹوری سے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے ایک فرینڈ تھے جو بہت کلوز فرینڈ تھے، وہ تھے جناب عمار یاسر۔ وہ چونکہ رسول اللہ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے رسول اللہ کو ان کے حالات کے بارے میں پتہ تھا کہ وہ بہت غریب ہیں اور بہت مشکل سے کھاتے پیتے ہیں۔ انہیں عمار کی بے حد فکر تھی کہ وہ کس طرح اپنا گھر چلاتے ہوں گے، اسی لیے وہ حضرت عمار کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمار ایک بہت خوددار عزت دار شخص ہیں جو اتنی آسانی سے کسی چیز کو نہیں لیتے، تو وہ کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طرح سے ان کی مدد کر سکیں۔ ایک دن جناب عمار پیغمبر کے ساتھ کہیں سے واپس آ رہے تھے، دونوں اپنے اپنے اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب عمار پیغمبر کے بہت اچھے فرینڈ تھے، اسی لیے رسول اللہ نے انہیں کہا کہ کیا تم اپنا اونٹ بیچنے پہ تیار ہو؟ تو وہ اونٹ جناب عمار کا بہت پرانا ساتھی تھا، بہت اچھا اونٹ تھا۔ کئی بار وہ اس پر سوار ہوئے تھے اور ڈیزرٹ میں گئے تھے اور واپس شہر میں بھی آئے تھے۔ عمار کو یہ اونٹ بہت اچھا لگتا تھا، بے حد عزیز تھا، لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو اونٹ دینے سے منع کر دیں۔ اسی لیے انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ میں اسے بیچوں گا تو نہیں، لیکن یہ میں آپ کو گفٹ کے طور پہ دے سکتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، تم اسے بیچو۔ تو جناب عمار نے جب دیکھا کہ پیغمبر اتنا اصرار کر رہے ہیں، اتنا فورس کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو اونٹ دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے آپ جتنے پیسے دینا چاہیں مجھے دے دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں 100 درہم دے دوں گا۔ درہم اس زمانے کی کرنسی ہوتی تھی، تو رسول اللہ نے کہا 100 درہم دے دوں گا۔ جب وہ لوگ شہر پہنچ گئے تو پیغمبر اپنے اونٹ سے نیچے اتر آئے اور ایک اور شخص انس کو حکم دیا کہ جاؤ اتنے پیسے لے آؤ۔ انس پیغمبر کے گھر گئے اور فوراً پیسے لے کر واپس آ گئے۔ پیغمبر نے عمار کو وہ رقم دے دی۔ عمار نیچے اترے، اپنا ہاتھ اونٹ کے سر اور گردن پہ پھیرتے ہوئے کہا میں اونٹ کو کہاں باندھوں، کس کے حوالے کروں؟ پیغمبر کے منہ پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے فرمایا اونٹ بھی تمہارا اور پیسے بھی، دونوں چیزیں تمہاری۔ آپ نے دیکھا رسول اللہ کا اخلاق کتنا اچھا ہے، انہوں نے اس طرح سے جناب عمار کی مدد کی کہ انہیں برا بھی نہیں لگے اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ اب ہم امام حسن کی سٹوری پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان سے بھی کچھ سیکھ سکیں۔ ایک کنیز نے پھولوں کو جمع کر کے ایک بہت اچھا سا بکے، ایک گلدستہ بنایا۔ اس نے پھولوں کو قریب سے سونگھا، کس قدر پیاری خوشبو ہے۔ اس نے آج صبح ہی مدینہ کے کچھ گارڈن سے یہ پھول لیے تھے۔ دراصل صبح کو وہ ایک باغ کے قریب سے گزر رہی تھی کہ اس کی نظر پیارے پیارے رنگ برنگے پھولوں پر پڑی اور وہ انہیں غور سے دیکھنے لگی۔ باغ کے مالک نے جب دیکھا کہ کنیز اتنے غور سے پھولوں کو دیکھ رہی ہے تو اس نے اسے اجازت دے دی کہ وہ تھوڑے سے پھول لے جائے۔ کنیز نے دل میں کہا میں یہ پھول کو امام کو دے دوں گی، انہیں پھول بہت پسند ہیں۔ کنیز نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دیکھا سورج بہت تیزی سے چمک رہا تھا، امام کے آنے کا وقت قریب تھا۔ اس نے ایک بار پھر پھولوں کی خوشبو سونگھی اور سوچنے لگی امام یقیناً اس تحفے کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کنیز دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف گئی، وہاں امام حسن اپنے ایک ساتھی انس بن مالک کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ کنیز نے سلام کر کے خوشی گلدستہ امام کی خدمت میں پیش کیا اور بولی دیکھیے کس قدر خوبصورت اور خوشبودار پھول ہیں، خدا کی قسم میں نے یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہیں، یہ چھوٹا سا گفٹ ہے میری طرف سے، قبول فرمائیں۔ امام صحن میں داخل ہو کر رک گئے اور گلدستے کو ہاتھ میں لیا، سونگھا اور پھر مسکرا کر کہا میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا۔ کنیز کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے امام کی اس مہربانی کو دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ انس بن مالک بھی حیرت زدہ تھے۔ انہوں نے پوچھا اے فرزند رسول، ان پھولوں کی اتنی اہمیت تو نہیں تھی کہ آپ اس کی خاطر اس کنیز کو ہی آزاد کر دیں؟ امام علیہ السلام نے کہا خدا نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز گفٹ میں دی جائے تو تم اس سے بہتر یا اس جیسی چیز تحفے میں دو۔ میں نے چاہا
کہ اس سے بہتر چیز ہدیہ کروں، اسی لیے میں نے اسے اس کی آزادی دے دی۔ آپ نے دیکھا کہ امام کتنے اچھے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں، ان کی عادتوں کو اپنائیں اور اپنا کردار اور اچھا کریں۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔